ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی پاک طیب مطہر اور معلی کلمات اللہ احکم الحاکمین، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء اشرف الانبیاء حبیب خدا خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا منبع رشد و ہدا پیکر صبر و رضا پیغمبر رب ارض و سما مصدر مہر و وفا احمد مجتبی میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین عیسیٰ، اولیاء الرحمن علی حاضل قیاس امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ یہ نکال دیجیے اس کو۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہ رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، میڈیا کی خبروں سے آپ حضرات کو علم ہوگا کہ ہالینڈ میں اور سویڈن میں کچھ اسلام دشمنوں نے، کچھ اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں نے اپنے اندر کے بغض کا اظہار کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی ہے۔ انہوں نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو آگ لگا کر اپنے بغض کا اظہار کیا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، تب سے لے کے آج تک اس کے مخالف جو ہیں مختلف طریقوں سے اس کی بے حرمتی کرتے رہتے ہیں۔ وہ تو اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بغض کا قرآن مجید میں خاص طور پہ ذکر بھی کیا ہے کہ وہ کس طرح اس قرآن مجید کے ساتھ بغض رکھتے ہیں اور کیوں رکھتے ہیں۔ تو فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اور جو کافر لوگ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، بلکہ جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو تم بیہودہ قسم کی گفتگو کیا کرو تاکہ تم اس پر غالب آ جاؤ۔ یہ سورت کا نام ہے سورہ حامیم سجدہ۔ سویڈن اور ہالینڈ کے ظالموں نے آج اس کی گستاخی اور بے حرمتی کی ہے، تو یہ اس سے پہلے بھی جو کافر تھے، اللہ رسول کے باغی اور نافرمان تھے، وہ اس طرح کے اونچے ہتھکنڈے اس سے پہلے بھی اختیار کرتے رہے۔ فرمایا کہ مقصد کیا ہے ان کا، وہ اس طرح کیوں کرتے ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں، اس کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اس کے انکاری ہیں، جو اس کے منکر ہیں، جو اس کو نہیں مانتے، وہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں۔
وہ چاہتے ہیں کہ اگر قرآن کو نہ سنا جائے گا، قرآن سے لوگوں کا تعلق کمزور کیا جائے گا تو اس سے شاید ہم غالب آ جائیں۔ ہماری اس بےہودہ قسم کی حرکتوں سے، ہماری اس بدتمیزی سے اور اس طرح کی بے حرمتی سے، ہمارے جو دل کا بغض ہے اس کے اظہار سے شاید ہم لوگوں کے اوپر غلبہ پا لیں، جبکہ یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے عالمگیر جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر یہ آیت نازل کی اللہ خالق کائنات نے، اور کہا ہے میرے نبی آج کے دن ہم نے آپ کے اوپر اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ آج کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی نیا دین آئے گا، اور جس دین کو اللہ نے پسند کر لیا ہے، وَرَضِيتُ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ہاں پسندیدہ دین ہے، دیناً اسلاماً دینا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس بندے نے یہ بات کہی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آج کے دن دین کو تم پہ مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ اس بات پہ راضی ہو گیا ہے، اسلام اس اللہ کا دین ہے، اور جو اس اسلام کو مانیں گے انہیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں غلبہ عطا کرے گا، انہیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ تو یہ بات ان لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ یہ دین جو ہے دین اسلام کیوں اللہ کا آخری دین ہوا ہے، یہود کا دین کیوں نہیں آخری ہوا، عیسائیوں کا دین آخری دین کیوں نہیں ہوا۔ یہ اس بغض میں، اس عناد میں، اس حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ اسلام تو اللہ کا سلیکٹڈ دین ہے اور یہ رہے گا انشاءاللہ قیامت تک کے لیے۔ اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور انشاءاللہ یہ غالب ہو کر رہے گا۔ جو جتنا چاہے اس کے لیے اپنی خواہشات کا، اپنے بغض کا اظہار کرے، اس کا یہ حرکت کرنی، اس کے یہ اعمال کرنے، اسے کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن حضرات گرامی یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ کام جو کرتے ہیں، جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر بھی کیا ہے، کوئی یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ وہ لوگوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں۔ اللہ کی تو تسلی ہے کہ انہیں غلبہ نہیں ملے گا، غلبہ اہل دین جو دین ہے، دین اسلام کے ماننے والے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بشارت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تا قیامت قائم رکھنا ہے۔ لیکن یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ ڈیوٹیز ہیں جو مجھے اور آپ کو ادا کرنی ہیں۔ یہ بات تو اٹل ہے کہ یہ قرآن مٹنے نہ پائے گا، جو اسے مٹائے گا اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اس میں تو شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ آج کے ظالموں نے جو اس طرح کی بے حرمتی کی ہے، مقصد ان کا یہ ہے کہ ہم اس طرح مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی اس بے حرمتی پہ کیا ہمارے جذبات پہ کچھ اثر پڑا ہے، یا ہم جوں کہ تو زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ تو چیک کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان کا لیول کتنا ہے، اس طرح کی حرکتوں سے وہ ہماری آزمائش لیتے ہیں، ہمارا امتحان لیتے ہیں، ہمیں چیک کرتے ہیں ہمارے ایمان کو۔ ہم تو شاید غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ غفلت میں نہیں ہیں، وہ ہر چیز کو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور پوری پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی اچانک کیے گئے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی پوری ایک سوچ ہوتی ہے، پورے ان کے ایک میٹنگ ہوتی ہے، پوری ایک ان کی محفل مجلس لگتی ہے کہ اس وقت ہم نے کون سا ایسا کام کرنا ہے اینٹی اسلام جس سے مسلمانوں کے جذبات کو تکلیف پہنچے اور جس سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ حضرات کیا ہم ان کی ان حرکتوں سے، ان کے اس طرح کے اعمال سے کچھ سبق سیکھتے ہیں، کچھ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہم کوئی اپنے اعمال کی درستگی کرتے ہیں؟ یہ سوالات بڑے اہم سوالات ہیں جن کے جواب آج کے اس خطبہ میں تلاش کریں گے۔
سب سے پہلی بات یاد رکھیے، جس کے من میں جتنا اسلام اور ایمان مضبوط ہوتا ہے اسے اتنا ہی اس طرح کے کاموں سے تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے۔ جسم بے چین اور بے قرار ہو اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے، تو انسان کی راتوں کی نیندیں بھی اڑ جایا کرتی ہیں۔ یہ اعمال جسمانی تکلیف کے نہیں ہیں، روح کو تکلیف پہنچانے والے اعمال۔ جسم میں تکلیف آئے تو انسان کی نیند غائب ہو جائے، اور اسی شخص کو اگر اس کی روح کو ٹھیس پہنچے اور وہ اپنی مرضی سے اور اپنی منچاہی زندگی بسر کر رہا ہو، یہ بڑی افسوس کی بات ہے اور بڑی سوچنے والی بات ہے۔ ایمان یہ ہے، اس بات کے اوپر ہونا چاہیے اور کوشش بھی یہ ہونی چاہیے، جو سب سے پہلی بات میں نے کہی ہے کہ اس طرح کے کام سے ایمان کا لیول دیکھنے والے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مجھے یہ کام کرنا ہے، دکھانا ہے ہمارے اندر ایمان کا لیول کیا ہے، ہمیں قرآن کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ بڑا آسان جواب ہے، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا ہے کہ ہمارے پورے ملک پاکستان میں اچانک سے بجلی کا شاٹ ڈاؤن ہوا، پورے ملک کی بجلی بند ہو گئی۔ اب لوگوں کے آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر بجلی بند ہونے کے اوپر جہاں کاروباری لحاظ سے بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں، وہاں سب سے بڑی ہماری خواہش کیا تھی، سب سے بڑی ہماری پریشانی کیا تھی، سب سے بڑی ہماری ڈیمانڈ اور مطالبہ کیا تھا؟ منو یاد نہیں رہا، آج رات کو موبائل چارج لانا، بیٹری ختم ہو رہی ہے، کتنے کسی پاسے یو پی ایس لب جائے، موبائل کو چارج کرنا ہے۔ موبائل کے لیے بے چین اور بے بس تھے کثرت معاشرہ، جن گھروں میں کبھی نہیں گئے تھے، پتہ چلا وہاں پہ جنریٹر ہے، یو پی ایس ہے، جناب یہ دروازے کے اوپر بیل دیا جی ساڈا موبائل چارج کر دو، اس کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے، اس کو چارج کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی بے چینی، کتنی بے بسی، کتنی لاچاری دکھائی ہم نے ایک موبائل کے بند ہونے پہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دعا کیجیے اللہ مجھے آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا کرے۔ کیا ہم نے کبھی اتنی بے چینی، بے قراری اس قرآن کے لیے بھی دکھائی ہے؟ ہماری الماری میں تو وہ سالہ سال بند پڑا رہتا ہے۔ وہ رمضان آئے گا، اللہ خیر کرے گا، اللہ سب کو توفیق عطا کرے، وہاں تک جانے کی اللہ تعالیٰ سب کو زندگی عطا کرے، پھر ہم قرآن بھی کھولیں گے، اس قرآن کو پڑھیں گے بھی، اور ہم ایک دوسرے کو بتائیں گے میں نے اتنے سپارے ختم کر لی ہیں، میں نے اتنی دفعہ قرآن پڑھ لیا ہے۔ کیا قرآن صرف رمضان کے لیے ہے؟ وہ بھی جنہیں اللہ توفیق عطا کرے وہ کرتے ہیں، کثرت اس طرف بھی نہیں جاتے ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو اس کی بے حرمتی کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مقصد ان کا یہ ہے اس قرآن کو نہ سنو، اس کے اندر جب سنایا جاتا ہے بےہودگی کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ کافروں کی سوچ یہ ہے کہ قرآن کے راستے میں رکاوٹ جتنی زیادہ کھڑی کرو گے اتنی زیادہ تمہاری طاقت قائم رہے گی۔ قرآن مجید کی اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا میری اس بات کو سمجھیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافر لوگ یہ بات کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کہ اس قرآن کو نہ سنو، بلکہ کیا کرو وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو بےہودگی کیا کرو تاکہ تمہارے ساتھ تمہارا یہ کام جو ہے تمہیں غلبہ عطا کر دے۔ مطلب کافروں کی یہ سوچ ہے، ان کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ جتنا قرآن کی نشر و اشاعت میں، جتنا قرآن کی تعلیم میں رکاوٹ پیدا کرتے ہو، جتنی زیادہ کر سکتے ہو اتنا تم قرآن کو اور اہل قرآن کو غالب ہونے سے روک سکتے ہو۔ جب قرآن گھر گھر میں اور گھر کا ہر بچہ، ہر فرد پڑھنا شروع کر دے گا، جب قرآن کے مطابق مسلمانوں کے معاشرے اپنی زندگیوں کو بسر کرنا شروع کر دیں گے، تو کافر اس بات کو جانتے ہیں کہ پھر پوری دنیا میں انہیں غالب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کافر تو اس کے مطابق پلاننگ کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے۔ لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنا لیں، اسے اپنا دستور حیات بنا لیں، وہ تو اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسے غالب کرنے کے لیے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا رہے ہیں؟
کیا میرے دن کا آغاز صبح فجر کی نماز اور اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے، یا اللہ ماشاء اللہ سورج کے اگنے پہ میں بھی اٹھ جاتا ہوں اور اس کے ساتھ پھر میں سب سے پہلے فیس بک کو دیکھتا ہوں، واٹس ایپ کو دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر مجھے کہاں سے کون سا پیغام آیا ہے اور کون سی نئی خبر ہے جسے جاننا میرے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر کثرت دیکھی جائے تو ہماری حالت یہی ہے کہ ہمیں باقی تو ساری پریشانیاں ہیں، اگر کسی دن قرآن کی تلاوت نہ کرے تو ہمیں اس بات کی کبھی کوئی پریشانی ہوئی بھی نہیں۔ یاد رکھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور میرا اور آپ کا ایمان اس بات کے اوپر ہے کہ جو پیارے نبی کی پیاری زبان مبارک سے نکلا ہے وہ حق اور سچ پہ مبنی ہے، اس پہ کبھی بھی شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ اے لوگوں میں تمہیں بتائے دیتا ہوں یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا اللہ اسے عروج عطا کر دے گا، اور جو اس قرآن کو اپنی الہامی کتاب سمجھنے کے باوجود اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ بہت ساری قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے عروج عطا کرے گا، اللہ عزتوں سے ہمکنار کرے گا، رفتیں اور بلندیاں ان کا مقدر بنے گی جو قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں گے، اور جو اس قرآن کو اپنے لیے آئیڈیل، اپنے لیے اسوہ حسنہ، اپنے لیے دستور حیات نہیں مانتے، وہ جتنی مرضی ترقی کر لیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ہمارے گھروں میں قرآن مجید کے ساتھ، ہمارے معاشروں میں قرآن مجید کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ ہم تو یقین مانیے اس قدر دوغلے اور اس قدر منافقت پہ مبنی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ساری شادی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہیں، بیٹی کی شادی پہ کوئی ایک کام بھی انسانوں والا نہیں کرتے، کوئی ایک عمل بھی اللہ کو راضی کرنے والا اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق نہیں کرتے، سارے کام شیطان کو راضی کرنے والے۔ جب بیٹی کی رخصتی کی باری آتی ہے، لاؤ جی قرآن لاؤ، اس کو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں۔ کیا قرآن مجید صرف ان کاموں کے لیے ہے کہ بیٹیوں کو اس کے سائے میں رخصت کرو گے تو وہ آباد رہیں گی، وہ شاداب رہیں گی، وہ اپنے گھروں میں بستی رہیں گی؟ جب اللہ اور اس کے رسول سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو وہاں سے جواب آتا ہے کہ عزتیں اللہ دیتا ہے، سکون اللہ دیتا ہے اس شخص کو جو قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ قرآن مجید کا سایہ دینا ضروری نہیں ہے، بیٹی کو رخصت کرنے سے پہلے قرآن کی تعلیم دینا ضروری ہے، اسے قرآن سکھانا ضروری ہے، اسے پڑھنا آنا چاہیے، اسے قرآن کا ترجمہ آنا چاہیے، اسے پتہ ہو اس کلام پاک میں میرے رب مجھ سے کیا بات کر رہا ہے، مجھے کیا سکھایا جا رہا ہے۔ اس بیٹی کو یہ سکھا کر بھیجنے کی ڈیوٹی اور حکم دیا گیا تھا، ہم نے اس کو چھوڑ کر صرف سائے میں اور برکت کے لیے اس کو رکھنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ زندگیوں میں سکون نہیں ہے بلکہ بے سکونی بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ بتاؤ لوگوں کو جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ نے تمہارے لیے شفا اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ایز اے شفا تھا، بحیثیت رحمت تھا، اسے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اسے شفا کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کہیں ایک خطبہ سے آپ نے سنا ہوگا، کہیں ایک بکس میں آپ نے پڑھا ہوگا، بڑا مشہور و معروف واقعہ پیارے پیغمبر کی پیاری حیات مبارکہ کا۔ ایک بستی کی طرف صحابہ کرام گزرتے ہیں، بستی والوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دو، وہ انکار کر دیتے ہیں کہ اجنبی لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے لیے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس بستی کا جو سردار تھا اس کو ایک بچھو نے ڈس لیا، اب وہ اس کے ڈنگ کی وجہ سے درد سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ سارے انہوں نے جناب کر کے دیکھ لیے، نسخے آزما کے دیکھ لیے، کچھ بھی افاقہ نہیں ہوا۔ تو وہ سردار صاحب کو ایک گھوڑے کے اوپر رکھ کر لاد کر لے کر جا رہے ہیں کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس۔ تو رات کا وقت تھا، صحابہ کرام نے اسی بستی کے بعد پڑاؤ لگایا ہوا تھا، اپنا خیمہ لگایا تھا۔ جب وہاں سے گزرنے لگے تو پوچھا کدھر جا رہے ہو؟
کہا جی ہمارے سردار صاحب کو ایک بچوں نے ڈس لیا ہے، تکلیف میں ہے، ان کے علاج اور معالجے کے لیے کسی حکیم صاحب کے پاس جا رہے ہیں۔ ان میں سے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کہنے لگے کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اس کا علاج ہے، میں علاج کرتا ہوں، آپ کا سردار ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے آپ کر دیں علاج۔ کہا دیکھو ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کے لیے دو، آپ نے انکار کیا تھا، اب آپ کو ہماری ضرورت ہے، علاج ہم کریں گے لیکن بدلے میں ہم آپ سے 40 بکریاں لیں گے، دوسرا ہم جتنے لوگ ہیں ہمیں دیکھ لو، ان سب کا کھانا بھی آپ نے پکوا کر بھیجنا ہے، شرط منظور ہے، معاہدہ کرتے ہو، یہ معاوضہ دینے کے لیے تیار ہو تو ہم آپ کے سردار کا علاج کر دیتے ہیں، ورنہ جہاں جا رہے ہو چلے جاؤ۔ سردار صاحب کہنے لگے کہ دیکھو جی جو یہ کہہ رہے ہیں ان کی مانو، جیسے یہ کہہ رہے ہیں ویسے کر دو، بس ان سے کہو کہ فوری طور پہ میرا علاج کریں کیونکہ میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ اب یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے علاج کیا تھا، وہ میرے پاس جو نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا نسخہ تھا، میں نے اسی کو اختیار کیا، اور وہ نسخہ کیا تھا کہ میں نے 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور 1 دفعہ میں نے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ والضالین آمین تک میں نے اسے پڑھا، تو اپنی میں نے انگلی کے اوپر لعاب اپنا لگا کر جہاں پہ بچھو نے ڈسا تھا وہاں پہ میں نے لگا دیا بحیثیت مرم۔ کہتے ہیں یہ میرا لگانا تھا، یہ میرا پڑھ کے دم کرنا تھا۔ سردار صاحب جو تکلیف سے کرا رہے تھے، چیخ چلا رہے تھے، ایک دم وہ سکون میں آگے کہنے لگے مجھے کوئی تکلیف نہیں، میں بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں۔ ایک وقت یہ تھا اور ایک اس طرح سے ایمان تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک کے لیے آنے والے ہر مسلمان کو اللہ کا قرآن مجید میں یہ پیغام بھی ہے اور یہ خوشخبری بھی ہے۔ وہ تو ایک مرتبہ فاتحہ پڑھیں اور بچھو جیسا خطرناک قسم کا درندہ اس کے ڈسے ہوئے کو، اس کے زہر کو اللہ زائل کر دے اور شفا عطا کر دے۔ ہم تو اللہ کے فضل سے جو نماز پڑھنے والے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتے ہیں، ہماری زندگیوں میں تو شفائیں نہیں آتی ہیں، ہماری زندگیوں میں تو فاتحہ کے پڑھنے سے کبھی سکون نہیں آیا ہے۔ سوال اہم ہے، فاتحہ میں اثر ویسے ہی ہے۔ 7 نام رکھے نبی علیہ السلام نے اس سورت کے، ان میں سے ایک نام ہے ام الشفاء، ام الکتاب الشفاء کہا ہے اس سورہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ یہ بڑا خوبصورت واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام میں سے جو وہ گروپ تھا اس میں سے کسی ایک نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے 40 بکریاں بھی لے لی ہیں، ان سے کھانے کا سامان بھی لے لیا، اللہ کے نبی سے تو یہ ثابت نہیں ہے، میں اللہ کے نبی کو شکایت کروں گا۔ جب وہ 40 بکریاں ہانکتے ہوئے مدینے کی طرف آئے، صبح نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس گروپ کے ایک بندے نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے فلاں جگہ پہ فلاں لوگوں کے سردار کو دم کیا ہے اور اس کے بدلے میں 40 بکریاں لی ہیں، اور ان سے رات کا کھانا بھی خوب بہترین طریقے سے کھایا ہے، ہم نے اپنی مرضی کی ڈشز بنوائی ہیں ان سے، تو یہ جو کام اس نے کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے اسے بلایا اور پوچھا ہاں بھائی بتاؤ تم نے کیا پڑھا تھا، کیا دم کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی سے سنا تھا، آپ ہی نے کہا تھا کہ کتاب ہے الشفاء ہے سورہ فاتحہ، تو اللہ کے نبی جب سے میں نے یہ سنا ہے، مجھے جب بھی کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے میں اسی کے ساتھ دم کرتا ہوں، اللہ مجھے شفا عطا کر دیتا ہے۔ میں نے یہی فاتحہ پڑھ کے اسے دم کیا، اللہ نے اسے بھی شفا عطا کر دی۔ تو وہ لوگ ہم نے ان سے پہلے کھانا مانگا تھا، انہوں نے دیا نہیں، تو میں نے ان کو اس وجہ سے کہا کہ آپ 40 بکریاں دے، کیونکہ آپ نے مہمان کی میزبانی نہیں کی۔ تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ یہ جو دم ہے یہ تمہیں میں نے بتایا، ان 40 بکریوں میں سے میرا حصہ بھی مجھے عطا کر دو۔ سبحان اللہ، یہ تربیت بھی کی اور مور بھی ثبت کر دی، قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو بتا بھی دیا کہ جو توکل اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو، کسی بھی سورہ کو کسی بھی مقصد سے پڑھتا ہے، بات کو ذرا سمجھ لیجئے، میں پھر سے دہرائے دیتا ہوں، بہت سارے لوگ بڑی دفعہ یہ سوالات کرتے ہیں، پوچھتے پھرتے ہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جناب بتائیے کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی ایسا جناب کلام بتائیے، کوئی ایسی تسبیح بتائیے، حالات بڑے خراب ہیں، معاملات بڑے جناب ڈسٹرب ہیں، ان کو ٹھیک راستے پہ لانا ہے، زندگیوں میں سکون لانا ہے، کو بتائیے طریقہ۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث پھر سے سن لیجئے، کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے
جو قرآن مجید کی جس سورہ کو بھی، جس آیت کو بھی، جس مقصد کے بھی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقصد میں اسے آسانیاں عطا کر دیتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ تو میرے اور آپ کے لیے شفا تھا، میرے اور آپ کے لیے رحمت کا باعث تھا۔ کون یہ سمجھتا ہے جسے اللہ نے عقل سلیم دی ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ یقین مانی ایسا کوئی عقل مند بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو کہے کہ مجھے زندگی میں رحمت نہیں چاہیے اللہ۔ اگر ہر ایک کو یہ چاہیے تو اللہ نے اس کا طریقہ بتایا ہے، اس کا راستہ بتایا کہ اس کی رحمت کی برکہ کس پہ نازل ہوتی ہے۔ جو قرآن مجید کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ لیتا ہے، جو اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کے مطابق کر لیتا ہے۔ اور تو یہ سمجھتے ہیں، غیر تو یہ مانتے ہیں کہ اس قرآن کو روکو جتنا رکتا ہے، اس کی بے حرمتی کر کے اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرو، اگر یہ قرآن رہا تو تم کبھی بھی غالب نہیں آ پاؤ گے۔ وہ تو اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ہمیں تو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ قرآن تمہارے پاس ہے، تم صاحب قرآن کی امت ہو، اس قرآن کے مطابق زندگی بناؤ، اللہ تمہیں عزتوں سے ہمکنار کرے گا۔ سوال یہ ہے میرے بھائیوں، کیا ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا ہم اپنی زندگیوں میں اس قرآن کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ نکل رہے ہیں؟ اور حقیقت یہی نظر آتی ہے کہ آج پوری دنیا میں اب دیکھیے 58 ممالک ہیں مسلمانوں کے، جو مردم شماری کرنے والے ہیں ان کے مطابق کم از کم مسلمانوں کی اس وقت دنیا میں جو تعداد ہے وہ 2 ارب کے لگ بھگ ہے، اور مال و متاع میں بھی اللہ نے انہیں بہت سارا نوازا ہے۔ اس وقت اگر کوئی دنیا میں کوئی بھی ایک ملک، میں سمجھتا ہوں یورپ کا ملک ہو، امریکہ ہو یا برطانیہ ہو، کوئی بھی ایک ملک، بلکہ وہ سارے کے سارے بھی اکٹھے ہوں تو جو مال و متاع کے لحاظ سے اللہ نے مسلمانوں کو نوازا ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں ہے۔ لیکن کبھی ناروے میں، کبھی ڈنمارک میں، کبھی ہالینڈ میں، کبھی سوئٹزرلینڈ میں، کبھی امریکہ کا کوئی پادری کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے کرتے ہیں۔ 58 ممالک کے 2 ارب مسلمانوں کو اس کے اوپر کسی قسم کا افسوس نہیں ہوتا ہے، پریشانی نہیں ہوتی ہے، ان کے جسموں میں بے چینی طاری نہیں ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایمان کہاں پہ کھڑا ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، یاد رکھیے، مجھ سے اور آپ سے سوال کیا جانا ہے، اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ بتائے دیتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ نے 5 سوالات کرنے فرمایا، لا یزال ابن الآدم، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ڈائریکٹلی بات ہوگی، اللہ بات کریں گے، بندہ جواب دے گا، اور 5 سوالات ہوں گے۔ یہ مجھ سے بھی ہیں، آپ سے بھی ہیں، ہر ایک سے ہیں۔ فرمایا جب تک ان کا جواب نہیں دو گے اللہ کے ہاں اس بندہ کھڑا رہے گا، ایک قدم بھی نہیں ہلا پائے گا۔ ان 5 سوالات میں سے 2 سوال سن لیجئے، بڑے اہم ترین سوال ہیں جو اس کے مطابق اس سے ریلیٹڈ ہے۔ کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ اے لوگو، سوال ہوگا کہ تم نے قرآن کو کتنا سیکھا ہے، حدیث کو کتنا سیکھا ہے، جو دین کا علم ہے اسے کتنا سیکھا ہے۔ آئیے اس سوال کا جواب من سے پوچھتے ہیں، میرے اور آپ کے پاس قرآن اور حدیث کی کتنی تعلیم ہے؟ یہ اللہ نے پوچھنا ہے قیامت کے دن، اس کا جواب دینا ہے۔ یہاں دنیا میں علم ہے، آج اس کا جواب تلاش کیجئے۔ کوئی ہیلا اور بہانہ نہیں چلنا، اگر عقل پراپر کام کر رہی ہے تو۔ بے وقوف بندے کے بہانے وہاں چلیں گے، اسے معافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جسے اللہ دنیا سے دماغ جس سے لے لیتا ہے، جو پاگل پن میں مبتلا ہوتا ہے، اسے یہ خوشخبری ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن جس کے پاس عقل ہے اور باقی سارے کاموں میں پورا کام کر رہی ہے، اس سے یہ سوال ہوگا کہ اس عقل کے ساتھ تم نے قرآن کو کتنا سیکھا تھا۔ اس سے یہ پوچھا جانا ہے کہ جو سیکھا تھا اس پہ کتنا عمل کیا ہے۔ بڑے سارے لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں، یقین مانیے، کہتے ہیں مولوی چیک کرو دیکھو کتنا کوئی علم ہے، بے مقصد سوالات لے کر آتے ہیں مولوی صاحب کا امتحان لینے کے لیے۔ ہماری مسجد کے جو حافظ صاحب ہیں، جناب خطیب صاحب ہیں، بڑی گفتگو کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں تھا سوال لب کے لے آؤ نہ دی گفتگو بند ہو گئے۔ مولوی صاحب کا امتحان لیتے لیتے کہیں اپنے امتحان میں نہ پھنس جانا، کیونکہ یہ سوال مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی ہونا ہے کہ آپ نے قرآن کو کتنا یاد کیا ہے۔
آپ نے اس کو کتنا سمجھا ہے، کتنا اس پہ عمل کیا ہے، یہ رب نے آپ سے بھی مجھ سے بھی پوچھنا ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو صحیح اس کا جواب تلاش کرنے کی اور اس کے جواب کو صحیح معنوں میں اپنانے کی اللہ توفیق عطا کر دے۔ اللہ ہمیں یہاں دنیا میں ان سوالات کی تیاری کی توفیق عطا کر دے۔ بڑے سارے لوگ یقین مانیے کہتے ہیں کہ بچپن میں یاد نہیں کر سکے، پڑھ نہیں سکے ہیں، سیکھ نہیں سکے ہیں، اب پڑھا نہیں جاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، اور یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اسے پڑھا نہیں جاتا ہے، زبان میں لکنت آتی ہے، پڑھتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے، کہا اسے یہ خوشخبری سناؤ کہ جو مہارت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک لفظ کی 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ جو قرآن کو پڑھتے ہوئے رکاوٹ محسوس کرتا ہے، پڑھتے ہوئے اسے پریشانی ہوتی ہے اور اس پریشانی میں، اس رکاوٹ میں پھر بھی اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک لفظ کی 20 نیکیاں عطا کرے۔ جو بزرگ کہتے ہیں نا جی ہون نہیں پڑھیا جاتا، یقین مانیے ڈبل ہے، 10 کے ساتھ نہیں بلکہ 20 کے ساتھ اللہ نوازے کا، کوشش کر کے دیکھیے، اللہ توفیق عطا کرے۔ فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں کو یہ بات بتاؤ، اور یہ زبان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ الفاظ میرے اور آپ کے پیر و مرشد کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب کوئی بندہ کسی بندے سے کہنا کہ تو بہت اچھا ہے، اور بندہ کسی سیٹ کے اوپر ہو، کسی عہدے کے اوپر ہو، یہاں جیسے آج کل زیادہ ہمارے معاشرے کی سوچ بن گئی، بندہ کچھ مالدار ہو، اپنے کسی ملازم کو یا اپنے کسی ماتحت بندے سے وہ کہے، بلا کر اسے کہے کہ تو بہت اچھا آدمی ہے۔ یقین مانیے بندہ دوستوں کو، سجنوں، بیلیوں کو، گھر والوں کو کہتے ہیں آج بہو اور میری تعریف کیتی ہے، آج انہوں نے مجھے اچھا کہا ہے۔ تو یہاں اچھا کہنے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے، بلکہ وہ ہیں جو دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں جنہیں اللہ نے سردار بنایا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں اچھا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، فرمایا خیرکم، تمہارے معاشرے کا سب سے اچھا بندہ ہے وہ، سب سے شاندار بندہ ہے وہ، سب سے زیادہ عزت اور احترام والا ہے وہ بندہ، میں نبی تمہیں بتا دیتا ہوں، پورے معاشرے میں سب سے شاندار بندہ ہے۔ بڑی گاڑی، بڑا گھر، بڑا کاروبار نہیں کہا اس میں، وہ اچھا ہے۔ دیکھیے کسے رسول اللہ اچھا کہہ رہے ہیں، اور ہر بڑی گاڑی، بڑا گھر والا بھی اس فہرست میں آ سکتا ہے اگر یہ کام کر لے جو رسول اللہ نے اسے کہا ہے، مزید اس پہ اللہ کی مہربانی اور عنایات ہو جائیں۔ میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا والوں کو بتاؤ کہ بہترین میری امت کا وہ بندہ ہے، اچھا ترین وہ بندہ ہے، شاندار وہ بندہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور اسے سکھانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے۔ احتجاج کر لیجئے، سڑکوں کے اوپر نکل آئیے، پروٹیسٹ کیا ہے، اپنے ہی ملک کی املاک کو جلایا ہے، جی سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے، فلاں ملک والوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، آؤ احتجاج کرتے ہیں، آؤ انہیں گالی گلوچ کرتے ہیں، آؤ سڑکوں پہ نکل کے اپنے ہی لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، پھر جناب شام ہوگی گھر چلے جائیں گے، ہم نے حق ادا کر دیا۔ اور یہ کام ہم بحیثیت پاکستانی 75 سال سے کر رہے ہیں، یہ کام ہم بحیثیت مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں لاکھوں کی تعداد میں مظاہرے لوگ کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلتے ہیں، لیکن فرق نہیں پڑا اس بات سے، وہ باز نہیں آئے آپ کی اس طرح کے احتجاج کے اوپر اپنی حرکتوں سے۔ وہ کیسے باز آئیں گے، انہیں کیسے روکنا ہے، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے، اسی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ کیا بتایا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم قرآن کو نہ سنو، وہ ایک دوسرے کو یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن نہ سنو، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اس کے دوران جب یہ پڑھا جائے بےہودگی کرو، اس قرآن کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اگر آپ کو ان کو ان بے حرمتیوں سے روک سکتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں، تو طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق کر لیجئے۔ اپنے دن کا آغاز اپنی زندگی میں ہر معاملے میں قرآن کی تعلیمات کو دیکھیے کہ اللہ نے آپ سے کیا کہا ہے۔
یاد رکھیے ان کے یہ سارے کے سارے ہتھ کنڈے، یہ والا جواب کہ قرآن کے مطابق قرآن کو دستور حیات بنانا ہے، اس طرح کی سوچ، اس طرح کا کردار اللہ کے فضل سے اتنی مہربانیاں کرے گا مجھ پہ اور آپ پہ، ہمارے معاشرے پہ، کہ اللہ عزتوں سے بھی ہمکنار کرے گا اور ان ظالموں کو بھی اللہ نیست و نابود کر دے گا۔ وہ اپنی سوچوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اپنی پلاننگ میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ یہ بات اٹل ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جتنے لوگ قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اللہ اتنی ہی ان پہ اپنی رحمتوں کی برکھا نازل کرتا ہے۔ آج ان لوگوں کو سب سے بڑی پریشانی یقین مانیے یہی ہے کہ انہی کے معاشرے کے لوگ، انہی کے ساتھ رہنے والے، انہی کے رشتہ دار قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، اس سے سمجھ رہے ہیں، اس کے مطابق زندگی کو بنانے کے لیے اسے قبول کر رہے ہیں، اس پہ ایمان لا رہے ہیں، وہ انہیں روکنے کے لیے اس طرح کے ہوچے ہتھ کرتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے پاس تو الحمدللہ جب سے آنکھیں کھولی تب سے یہ قرآن گھر میں تھا، ماں باپ مسلمان تھے، ہمیں اسے سیکھنے کے لیے، اسے اپنانے کے لیے کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، گھر سے ہی ہمیں یہ ملا ہے سبق۔ آئیے اس سبق کو پڑھیے، اسے یاد کیجیے، اسے دہرائیے، جتنا ہو سکتا ہے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنائیے، کوشش کیجیے جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے اس قرآن کو لوگوں تک پہنچائیے۔ سب سے شاندار فرض ہے، سب سے شاندار کام ہے کہ قرآن کی تبلیغ کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو قبول کر لے۔ یہ بہت بہترین مقصد ہے، بہت اچھا عمل ہے، بڑا خوش نصیب وہ بندہ ہے جسے اللہ یہ سعادت عطا کر دے۔ اپنی دعاؤں میں دعا کیا کرے، اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی قرآن کو لانے کی توفیق عطا کر دے، اللہ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم لوگوں کو بھی قرآن و حدیث کی تعلیم دے سکے۔ اللہ زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں، اللہ موت دے ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔